ڈیئر آڈینس، السلام علیکم۔ دنیا کے اندر جن کھیلوں کو انتہائی توجہ، انہماک اور ذوق و شوق کے ساتھ کھیلا جاتا ہے ان کے اندر ایک شطرنج ہے، جسے انگریزی زبان کے اندر چیس کہا جاتا ہے۔ اس کے حوالے سے یہ بات مشہور ہے کہ شطرنج کے موجد نے جب اس گیم کو ایجاد کیا تو بادشاہ وقت کے پاس اس کے دربار میں لے کر گیا۔ بادشاہ کو یہ گیم بہت زیادہ پسند آئی اور اس نے فیصلہ کیا کہ اس گیم کے موجد کو منہ مانگا انعام دیا جائے گا۔ اس نے اسے پوچھا کہ تم کیا انعام لینا چاہتے ہو؟ شطرنج کے موجد نے کہا حضور مجھے بہت زیادہ نہیں چاہیے، صرف اتنا کریں کہ شطرنج کے اندر 64 خانے ہیں، پہلے کھانے کے اندر گندم کا ایک دانہ رکھ دیں، دوسرے میں ڈبل کر دیں، تیسرے میں اس 2 کر دیں یعنی دوسرے میں، اور تیسرے کے اندر 4 اور چوتھے کے اندر 8 کر دیں۔ اس طرح ڈبل کرتے چلے جائیں اور آخری کھانے تک آتے آتے جو جتنے بھی گندم کے دانے ہیں وہ سارے مجھے دے دیے جائیں۔ بادشاہ نے سوچا کہ یہ تو بہت معمولی سی بات مانگ رہا ہے۔ اس نے وزیر کو کہا جی اس کی فرمائش کی تعمیل کی جائے۔ تھوڑی دیر کے بعد وزیر بھاگا آیا اور اس نے بادشاہ سلامت کو بتایا کہ حضور یہ جتنی گندم بن رہی ہے اتنی گندم تو ہماری پوری سلطنت کے اندر موجود نہیں ہے، پوری سلطنت کے اندر موجود نہیں ہے۔ تو یہ حیران کن بات یہ ہے کہ کہاں گندم کا ایک دانہ اور اگلے کھانے کے اندر 2 دانے، اگلے میں 3 4 اگلے میں 8۔ بظاہر یہ کتنی معمولی بات دکھائی دیتی ہے، مگر حقیقت یہ ہے کہ یہ اتنا بڑا عجوبہ ہے دنیا کا۔ یہ رول جو ہے، یہ فلسفہ جو ہے کہ ہماری 20ویں صدی کے سائنسدان آئنسٹائن نے اسے دنیا کا 8واں عجوبہ قرار دیا ہے۔ تو بظاہر بندہ کہتا ہے کہ یہ کیسے ممکن ہے، مگر حقیقت یہ ہے کہ اکنامکس کی ایک بہت بڑی ویب سائٹ ہے moneyworksforme.com۔ اس ویب سائٹ نے حساب لگا کر بتایا کہ یہ اتنی زیادہ مقدار بنتی ہے کہ اس کی اگر قیمت لگائی جائے تو پوری دنیا کا جو ٹوٹل GDP ہے نا یہ اس کے برابر بنتی ہے۔ اور یہ بھی کہا گیا کہ ماؤنٹ ایورسٹ دنیا کی سب سے بڑی چوٹی ہے، سب سے بڑا پہاڑ ہے۔ اگر یہ جو جتنی مقدار گندم کی بنتی ہے اس کے چوتھے حصے کو لیا جائے نا تو چوتھا حصہ ہی ماؤنٹ ایورسٹ جیسے 10 پہاڑوں کے برابر بنتا ہے۔ تو یہ کمپاؤنڈ ایفیکٹ بڑی حیران کن چیز ہے۔ اور سکسیس میگزین کے ایک میگزین ہے، اس کے ایڈیٹر اور پبلشر ڈیرن ہارڈی نے اس حوالے سے ایک پوری کتاب لکھی جس کا نام ہے دی کمپاؤنڈ ایفیکٹ۔ کمپاؤنڈ ایفیکٹ اس نامی اس کتاب کے اندر اس نے بتایا کہ یہ جو کمپاؤنڈ ایفیکٹ کا قانون ہے یہ ہماری زندگی کے ہر معاملے کے اندر اپلائی ہوتا ہے۔ مثلا 2 دوست ہیں، دونوں ایک ہی سطح کے طالب علم ہیں، ایک ہی تقریباً ذہانت کے مالک ہیں۔ ان میں سے ایک ہے جو اپنی پڑھائی پر خصوصی توجہ دیتا ہے، اپنے کھیل کود کو، پڑھنے کے اوقات کو مینج کرتا ہے، صحت کے حوالے سے محتاط رہتا ہے، ایسی چیزیں کھاتا ہے جو صحت کے لیے فائدہ مند ہیں اور نقصان دہ سے بچتا ہے۔ اور دوسرا جو ہے وہ لاپرواہ ہے، نہ کھانے پینے کے معاملے میں نہ پڑھنے لکھنے کے معاملے میں۔ تو 2-4 دن کے بعد اس کا کوئی فرق نظر نہیں آئے گا۔ کمپاؤنڈ ایفیکٹ کا ایک پہلو یہ ہے جس کی بنا پر عام لوگ اس سے فائدہ نہیں اٹھا پاتے ہیں بلکہ بعض کا نقصان اٹھاتے ہیں کہ اس کا فوری طور پر کوئی اثر نتیجہ سامنے نہیں آتا ہے۔ تو ایک بندے سگریٹ نوشی بندہ شروع کرتا تو پہلے کش کے اوپر اس کے پھیپھڑوں کے اندر کوئی کیفیت محسوس نہیں ہوتی۔ تو بتا رہا تھا کہ وہ 2 دوست ہیں تو چند دنوں کے اندر، مہینے 15 دن میں کوئی فرق نظر نہیں آئے گا، مگر 1.5 سال جب گزرے گا تو آہستہ آہستہ فرق نظر آنا شروع ہو جائے گا، اور چند سالوں کے بعد ان کے اندر بہت سارا فرق نظر آنا شروع ہو جاتا ہے۔ تو یہ کمپاؤنڈ ایفیکٹ ہے کہ آپ کوئی بھی کام کرتے ہیں کنٹینوس بیسس کے اوپر تو 1-2-4 دنوں کے اندر کوئی اثر اس کا نظر نہیں آتا ہے۔ اسی بنا پر لوگ 2-4 دن ایکسرسائز کر کے چھوڑ دیتے ہیں، کہتے ہیں کوئی فائدہ تو مل نہیں رہا ہے، مگر وہ فائدہ اندر ہی اندر جمع ہو رہا ہوتا ہے کمپاؤنڈ ایفیکٹ کے قانون کے تحت، اور اینڈ پر جا کر پھر کچھ وقت گزرنے کے بعد جب وہ جمع ہو کر سامنے آنا ہوتا ہے تو اس نے زندگی کے اندر ایک نمایاں فرق ڈال دینا ہوتا ہے۔ تو کمپاؤنڈ ایفیکٹ کو پریکٹیکل لائف کے اندر استعمال کرنے کا اصول یہ ہے کہ ہم اپنی زندگی کے اندر کوئی بڑے بڑے ہدف ٹارگٹ مقرر کریں، ہم کیا پانا چاہتے ہیں، کہاں جانا چاہتے ہیں، اور اس کے بعد ان کو اچیو کرنے کے لیے چھوٹے چھوٹے سٹیپس بنائیں۔
लंबी चौड़ी छलांग ना लगाएं। छलांग कुदरत के निज़ाम में कहीं भी नहीं है। कुदरत का सारा निज़ाम स्लो एंड स्टडी की बेस पर चल रहा है। तो हमें इस असूल को अगर हम फॉलो करते हैं तो हम अपनी ज़िंदगी के अंदर बड़े बड़े नताइज पैदा कर सकते हैं, अगर हम इस कंपाउंड इफ़ेक्ट के फ़लसफ़े को समझ कर इसको अपनी ज़िंदगी में अप्लाई करते हैं। अल्लाह ताला सोचने, समझने, याद रखने, अमल की तौफ़ीक अता फ़रमाए। आमीन। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलामु अलैकुम।